محترم مولانا زیغم صاحب باقری آج کی اس محفل کے صدر، انہوں نے خوبصورت منظوم نذران عقیدت بارگاہ جناب علی میں پیش کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے نالج کے لیے یہ جاننا بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو فرش تک لانے کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا تاکہ محفل کو سنیں۔ ماں اور بہنوں کو کبھی نہیں بلانا پڑتا، نہ ان کو کوئی دعوت نامہ دیتا ہے، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور نہیں، لیکن آپ آئیں بیٹھیں، محفل آپ کی ہے، آپ سے محفل ہے، آپ کی وجہ سے محفل ہے، اور بار بار آپ کو بلایا اس لیے جاتا ہے، خام خیالی میں نہ رہیں کہ ہمارے یا آپ کی وجہ سے محفل ہے۔ محفل تو ہو ہی رہی ہے، معصومین آ جاتے، محفل ہو رہی ہے، آپ کو اس لیے بلایا جاتا تاکہ اس ثواب کو لینے میں کے لیے آپ آئیں، جو ثواب بہت عظیم ہے، اس لیے بار بار آپ کو دعوت سخن دیا جاتا ہے۔ شورا موجود ہیں، فہرست ہے مقامی شورائے کرام، بیرونی شورائے کرام سے عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور اگر پہلے ٹائم پہ آ گئے ہوتے آپ بھی اور مقامی شورائے کرام تو ہم لوگ 8:10 کوشش کریے کہ محفل کو اس طرح سے مرتب کریے۔ ٹھنڈک تھوڑا سا بڑھ گئی ہے، جس کا خیال شاید ہم لوگ کو بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں کل سفر بامبے کا کرنا ہے تو ہلکی چیز پہلے لے کے آئے تھے کہ یہاں ٹھنڈک تو ہے نہیں، تو ٹھنڈک بڑھ گئی ہے، لیکن یہ ولایت کی گرمی ہے جو انشاءاللہ آپ حضرات کو اس فرش مسرت پر لا کر بیٹھائے گی، اور آپ اتنی دیر تک اس میں شامل رہیں گے کہ جب تک یہ محفل چلتی رہے گی۔ آج کا یہ جشن اس شخصیت کے حوالے سے منعقد ہے جسے باب الحوائج کہتے ہیں، جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے، جس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جہاں پر سب معصومین ہو اس گھرانے میں اس کی عظمت بڑی عظیم ہے۔ معصومین کے درمیان جسے عظمت کا تاج پہنایا گیا اسے جناب عباس کہتے ہیں، وہ جناب آدم جو معصوم ہونے کے باوجود ترک اولا کا داغ جس کے دامن پہ ہے، عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس کے دامن پہ ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے، اسے جناب عباس کہتے ہیں۔ معصوم کی اس منزلوں کے قریب تر جناب عباس اپنی منزلت کو رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک لفظ ہے عبد الصالح، صلوات بید محترم شاعر اہل بیت محترم سرور نواب صاحب قبلہ لکھنوی تشریف لا رہے ہیں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال کرنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں، ہمارے بزرگ شاعر محترم سرور نواب صاحب تشریف لے آئے، اپنی مسلسل سفر اور بیماریوں کے باوجود مدح مولا کی چاشنی اور وہ ثواب پانے کا ایسا دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، یہاں تشریف لائے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ سلوات۔ ایک لفظ ہے عبد الصالح، مولانا مسعود موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں بات نہیں کہنا چاہتا۔ عبد الصالح یہ لقب یا تو ختمی مرتبت کو ملا، یا ان کے بعد اگر کسی کو کہا گیا عبد الصالح تو جناب داؤد، جناب یعقوب، جناب ابراہیم، جناب آدم، جناب ایوب اور جناب عیسیٰ کو یہ لقب ملا۔ نہ جانے کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو عبد الصالح نہیں کہا گیا، لیکن امام جعفر صادق سے روایت ہے، ابو حمزہ شمالی میں صلوات بھیج دے اللہ، ابو حمزہ شمالی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد جناب عباس عبد الصالح ہیں، اور ان کو یہ لقب اس لیے ملا کہ علی ابن ابی طالب کو کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرورش نہ ہوتی، شامل حال نہ ہوتی، تو شاید جناب عباس ایثار کے اس مقام پر نہ ہوتے، وفاداری کی اس معراج پر نہ ہوتے جہاں پر تھے، کیونکہ جب ماں ام البنین جیسی ہوتی ہے تو بیٹا جناب عباس جیسا بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین جس وقت آئی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی کو بوسہ دیا، اور جب اندر گئی ہے جناب زینب نے چادر اپنی ماں کی بچھائی، روایت کے جملے ہیں جناب ام البنین نے اس چادر کو اٹھایا، بوسہ دیا اور کہا زینب مجھے ماں نہ سمجھنا، کنیز سمجھنا۔ جب جذبہ ایسا ہوتا ہے تو بیٹا وہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے عباس کہتے ہیں، پوری عمر بھائی نہ کہا بلکہ آقا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایثار و قربانی کا وہ جذبہ ہے۔ آج رشتوں کی اہمیت
کسی کو دیکھنا ہے تو جناب عباس کی زندگی سے دیکھے، کس طرح سے بھائی کی اخوت کے رشتوں کو آگے بڑھایا، بھتیجی سے محبت کے طریقے کو دنیا تک پہنچا کے بتایا کہ آقا کے رشتے کو نبھانے والی ذات جناب عباس اور رشتوں کی اہمیت کو بتانے والی ذات جناب عباس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں، یعنی دریا سے فقط پیاس اٹھا لائے ہیں، اور نہر کے جسم کو پہرے میں رکھو شوق سے تم، نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں، نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں۔ آئیے میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی فہرست کے پہلے شاعر، معتبر ترین شاعر، جو ایک وقت میں عالم دین بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نوحہ خان بھی ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں محترم شاعر اہل بیت جاوید صاحب گوپال پوری سے ایک بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال کریں۔ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں لیکن تھوڑا سا آگے تشریف لیں بھیا، میں بزرگوں سے نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ نوجوان ہیں اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، آپ حضرات سے بیٹا تھوڑا سا آگے تشریف لیں، آپ بھی ادھر آ جائیں۔ نعرہ سلوات۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا سے دعا ہے کہ آج کے اس جشن کے صدقے مولا کہ یہ جتنے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی آباد و شاد رہیں اور مسکراتے رہیں۔ میں جلدی ایک مطلع اور چند شعر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ حضرات ایک مل جل کر کے عظمت اہل بیت اطہار پہ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تھوڑا بڑھ جائیے آپ حضرات۔ وہ لوگ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ جاوید بھائی جب شروع کریں گے تب ہم آئیں گے، تو میں مطلع پیش کرتا ہوں ملا ظفر میں۔ یہی بات ظفر بھی کہہ جہاں آپ حضرات سنیں بطور خاص، تھوڑا جڑ جائیے گا، حوصلہ دے دیجئے انشاءاللہ جتنے اشعار میں آپ کو سنا پاتا ہوں سناؤں۔ دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے۔ اب جو جہاں بیٹھ گیا ہے وہ بیٹھ گیا، ایک صلوات اور پڑھ لیجئے محمد روال محمد۔ مولانا فرمائے دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے، دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے، دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے، ہمیں سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے، سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے، ہمیں سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ زمانے بھر میں بھٹکتے رہو نہ پاؤ گے، زمانے بھر میں بھٹکتے رہو نہ پاؤ گے، جنا کا راستہ فرش عزا سے ملتا ہے، جنا کا راستہ فرش عزا سے ملتا ہے۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جتنے شعراء یہاں بیٹھے ہیں۔ جنا کا راستہ فرش عزا سے ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، ہو سکتا ہے اس شعر کی یہاں قیمت مل جائے۔ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، حسین
سجدے کو خاک شفا سے ملتا ہے. میں نعرہ لگا دوں، نعرہ حیدری. آپ کا کام بھی میں کرتا چل رہا ہوں جلدی جلدی، چونکہ ہم لوگوں کو جانا بھی ہے. ملاحظہ فرمائیں. سکون سجدے کو خاک شفا سے ملتا ہے. اور ایک الگ سے شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. کہا یہ دیکھ کے عباس کو نصیری نے، کہا یہ دیکھ کے عباس کو نصیری نے کہ اس کا چہرہ ہمارے خدا سے ملتا ہے، کہ اس کا چہرہ ہمارے خدا سے ملتا ہے. اور آخری کے دو شعر ملاحظہ فرمائے. جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں وہیں سے آپ واہ کر دیجئے گا، میں آپ سے راضی جاؤں گا. ملاحظہ فرمائیں. جنا کا راستہ فرش عزا سے ملتا ہے بطور خاص. زمین والے ہوں چاہے ہوں آسمان والے، زمین والے ہوں چاہے ہوں آسمان والے، سبھی کو رزق در سیدہ سے بھیا. نعرہ حیدری کی کہیں سے آواز آ رہی تھی، شرمائیہ نہیں، کھل کے لگا لیجیے. زمین والے ہوں چاہے وہ آسمان والے، سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. یہ حور کو کون سا تحفہ دیا ہے سرور نے، یہ حور کو کون سا تحفہ دیا ہے سرور نے کہ سر اٹھائے ہوئے انبیاء سے ملتا ہے، یہ سر اٹھائے ہوئے انبیاء سے ملتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد روال. ایک مطلع اور چند شعر. دیکھیے یہ بات تو میرے دل میں ماہ اعضا سے ہی وہ سمجھیے کہ تڑپ رہا تھا میں کہ کب جلال پور جاؤں اور کب وہاں کے مومنین کو سلام محبت پیش کروں. یہ یاد رکھیے گا، دنیا برا اسی کو کہتی ہے جس کے اندر کوئی اچھائی ہوتی ہے. جہاں برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی کوئی غیبت، کوئی برائی نہیں کرتا. اور میں ماہ اعضا میں جو حالات تھے پورے ہندوستان میں نے مجلسوں میں بھی اپنے ہاں گوپالپور میں ایک فقرہ کہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں صاحب یہ معاملہ ماہ اعضا میں ہی ہوتا ہے کہ انجمنوں کے ساتھ جاؤ گے تو پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی، پڑھائی خراب ہو جائے گی، لڑکے برباد ہو رہے ہیں. صاحب میں نے کہا کہ جاؤ جا کر کے جلال پور والوں کو سلام کرو. وہاں سے زیادہ کہیں نہ مجلسیں ہوتی ہیں، نہ شب بیداریاں ہوتی ہیں، نہ جلوس اعضا ہوتے ہیں. اور خدا کا شکر یہ ہے کہ یہاں سے آج تعلیم کا وہ معیار ہے کہ دنیا ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہی ہے. اور سب سے اچھی بات جو جلال پور کی ہے، جتنے لوگوں کو چلانا تھا ان لوگوں نے چلا کے اپنی بات ختم کر دی. اور آج بھی جلال پور اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن میں خوش اس لیے ہوں کہ جلال پور کا تذکرہ جہاں بھی ہوا ممبر ہی سے ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد رو آل محمد پہ. بس یہ سب سے بڑا شرف ہے. کسی نے نیچے بیٹھ کر کے جلال پور کا نام نہیں لیا، جس نے بھی لیا ممبر سے لیا. یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے. اور ہر دل کی آواز، ہر دل کی دھڑکن میں
ایک مطلع اور چند شعر پڑھتا ہوں جو حضرات نہیں بولے ان سے التماس ہے. یہ لوگ جانتے ہیں جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, پہلی شعبان سے مسلسل ہم لوگ باہر ہیں, آپ لوگوں کا حوصلہ ملتا ہے تو کچھ اشعار سنا دیتے ہیں. دن بھر سفر میں رہتے ہیں, رات میں محفلوں میں رہتے ہیں. میں مطلع پڑھتا ہوں, اگر پہنچ جائے تو اپنے لبوں کو جنبش دے دیجیے گا بھیا. مطلع اچھا لگے تو آپ لوگ بھی فرش پہ آ جائیے گا. میں پیش کرتا ہوں, ایک صلوات پڑھ لے محمد روال محمد پہ. اگر آپ کے دل کی آواز ہو تو بولیے گا. کربلا 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 چاہیے. کربلا 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 چاہیے. دل میں یاد خدا لب پہ نام علی, دل میں یاد خدا لب پہ نام علی. زندگی کے لیے اور کیا چاہیے. ارے تھوڑا بولیے بھائی. لب پہ نام, دل میں یاد خدا لب پہ نام علی. زندگی کے لیے اور کیا چاہیے, زندگی کے لیے اور کیا چاہیے. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے حضرات بطور خاص کہ ماتم شاہ سے جس کو بھی نکار ہے, یہ سمجھ لو محمد کا غدار ہے. سبحان اللہ. ماتم شاہ سے جس کو بھی نکار ہے, یہ سمجھ لو محمد کا غدار ہے. بولا باعث رضوان محشر ہے یہ, اس جگہ صرف عشق عزا چاہیے. بولا رضوان محشر ہے یہ, اس جگہ صرف عشق عزا چاہیے. اس جگہ صرف عشق عزا چاہیے. اس جگہ صرف عشق عزا چاہیے. یہ شعر میں نے پورے ہندوستان میں پڑھا ہے, آپ کی بھی عدالت میں رکھتا ہوں. اس خیال کو بہت سنا ہوگا آپ نے. کیا کسی عزادار کا دل کرتا ہے کہ وہ کفن کے ساتھ زیر تربت جائے؟ جب اس کا سلطان, اس کا آقا بے گور و کفن ہوا تو ہماری تمنا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کفن ساتھ لے کر کے کیوں جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. بولا باعث رضوان محشر ہے یہ, اس جگہ صرف عشق عزا چاہیے. ملاحظہ فرمائیں کہ بے کفن دفن ہوتا یہ ارمان تھا, بے کفن جب زمانے کا سلطان تھا. میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر, میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر, قبر میں مجھے کو فرش عزا چاہیے. قبر میں مجھے کو فرش عزا چاہیے. قبر میں مجھے کو فرش عزا چاہیے. بہت شکریہ, میں آپ سے راضی ہوں. اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے. یہ شعر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے, خصوصاً حضور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے انیس بھائی ہیں, اور تمام شعراء جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوست مشہد صاحب, آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں محمد روال. میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر, قبر میں مجھے کو فرش عزا چاہیے. استقبال کیجیے گا کہ دے دیا دین کو شان سب مال و زر, اور اکبر سا مقتل میں دے کر پسر, اپنا سر رکھ کے سجدے میں شہ نے کہا, بول دین خدا اور کیا چاہیے.
رکھے سجدے میں شہ نے کہا بول دین خدا اور کیا چاہیے، اپنا سر رکھ کے سجدے میں شہ نے کہا بول دین خدا اور کیا چاہیے۔ یہ شعر جہاں جہاں بھی حضرات ہیں پہنچ جائے، جو لوگ ادھر کھڑے ہیں میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں، اگر شعر پہنچ جائے تو دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا سر رکھ کے سجدے میں شہ نے کہا بول دین خدا اور کیا چاہیے۔ لطف اٹھائیے گا کہ 6 مہینے کا ہوں پھر بھی ہوں میں، میری رگ رگ میں جاری لہو ہے وہی، پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے، پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے، بولے اصغر مجھے ہرملا چاہیے۔ پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے، بولے اصغر مجھے ہرملا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، بولے اصغر مجھے بس بھائی ہرملا چاہیے کہ ہر نے ماری ہے ٹھوکر یہی سوچ کر، ہے جہنم ادھر اور جنتی ادھر، مال دنیا کی مجھ کو ضرورت نہیں، مال دنیا کی مجھ کو ضرورت نہیں، مجھ کو بس سیدہ کی دعا چاہیے، مال دنیا کی نہ رہا گری۔ جزاک اللہ محترم مولانا جاوید گوپال پوری صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنا ہی پڑھا جتنا ہر شاعر کو پڑھنا ہے، کیونکہ بیرونی شاعر کو کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا گیا اور مقامی شاعر کے لیے 8 منٹ کا وقت۔ اب اس سے تجاوز آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جب پبلک چاہے کہ آپ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور شاعر پڑھ سکتا ہے اور آپ پڑھوا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں، اور میں کیونکہ ہماری فہرست میں مقامی شاعر بھی ہیں، یہ واحد ایک بستی ہے، اس میں دو بستی ہے، بنا مبالغہ بات کہہ رہا ہوں کہ یا تو میں نے مبارک پور میں دیکھا اور یا جلال پور میں دیکھا کہ مقامی شاعروں کو اسی طرح سے سنا جاتا ہے جیسے بیرونی شاعر کو۔ یہ آپ کی بستی کا امتیاز ہے، اور فخر کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر نہیں سنتے بلکہ اس کے کلام کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا افتخار ہے آپ کے لیے، یہ شعر فہمی کا سب سے بڑا جذبہ ہے جو آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے آپ تمامی افراد کی سماعتوں کو، اور نظر بس سے محفوظ رکھے، اور اس ماحول کو، خوشنما ماحول کو عباس ویڈیوز جلال پور بھی اور خوشنما بنا رہا ہے، پوری دنیا تک اس خوبصورتی کو پہنچانے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ عباس ویڈیوز کر رہا ہے۔ میں ایک اور خوبصورت شاعر کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ مصرے جو پیغام کی شکل میں ہے، کیونکہ میں پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں اس بزم سے یا اہل بیت کی کسی بھی بزم سے، کیونکہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت اچھا جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم ہر فضیلت پر واہ واہ تو کرتے ہیں لیکن اس فضیلت کو اپنے اندر لانا نہیں چاہتے۔ کاش ہماری ملت ہر فضائل کو اپنے اندر پیدا کر لے تو ہم سے بہتر ملت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اندر اگر ہم یتیم پروری کرنا چاہتے ہیں تو صرف واہ واہ نہ کریں بلکہ اچھے شعروں پر بھی یتیم پروری کریں۔ اگر ہم کسی کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مولا علی نے کیا، جناب عباس نے جو کچھ فضائل کیے۔ یاد رکھیے جناب عباس کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کی، جو میں نے ابتدائی تقریر میں تھوڑی سی باتیں کہی، اپنے بھائی سے محبت کیا ہے۔ یہاں ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی زیارتوں پر جاتا ہے نا، سب سے ملنے جایا جاتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، لیکن بہت سی جگہ یہ بھی ہے کہ بھائی سے ناراضگی ہے لیکن ہم زیارت کرنے چلے گئے۔ شاید میں سمجھتا ہوں بین الحرمین جب وہ انسان زیارت کے لیے جاتا ہوگا تو جناب عباس کہتے ہوں گے تو یہاں آیا ہی کیوں ہے؟ جب اپنے سگے بھائی سے تجھے محبت نہیں ہے، بنا اس سے ملے آیا ہے، تیری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ساتھ ہرگز نہ کبھی فاطمہ زہرا ہوں گی، ساتھ
ہرگز نہ کبھی فاطمہ زہرا ہوں گی تجھ سے ناراض اگر تیرا ہی ہمسایہ ہے. اور بھائی ناراض تھے تو کرب و بلا ہو آیا. یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے, یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے. بھائی ناراض تھے تو کرب و بلا ہو آیا, یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے. بھائی ناراض تھے تو کرب و بلا ہو آیا, یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے. آئیے میں انہی مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں. مولانا رائبر سلطانی صاحب امام جمعہ تشریف نعرہ سلوات, مولانا اظہر قائمی صاحب قبلہ, ناظم اول انصر بھائی, اور آپ کو ہی دیکھ کے ہم لوگوں نے نظامتیں شروع کی ہیں. نعرہ سلوات ان کی صحت و سلامتی کے لیے دونوں حضرات کے اللہ شکریہ. آئیے میں اسی خوبصورت شاعر کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو محفلوں میں آپ کے اس وطن کی نمائندگی کرتا ہے. میری مراد ہے شاعر اہل بیت محترم مشہد صاحب جلال پوری, ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال. 8 منٹ اب اس کے آگے کی سامعین کی ذمہ داری ہے. حاضرین محفل السلام علیکم. ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجئے. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر. پڑھنے کا کچھ اور ارادہ تھا مگر اب 8 منٹ کا وقت تو ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے نہیں, انشاءاللہ میں مطلع حاضر کرتا ہوں. بطور خاص سماعت کریں گے. جارچھا میں مصرع ہوا تھا مرکز جلسہ تطہیر جناب زہرا, مرکز جلسہ تطہیر جناب زہرا. میں مطلع حاضر کرتا ہوں. مادر برو شبیر جناب زہرا, مادر برو شبیر جناب زہرا. میری طرف متوجہ رہے, میں شعر حاضر کرتا ہوں. مادر برو شبیر جناب زہرا, مادر برو شبیر جناب زہرا. ارے خلد ہے آپ کی جاگیر جناب زہرا, مادر برو شبیر جناب زہرا. اب یہاں سے حسن مطلب پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. آپ یوں کرتی ہیں تقریر جناب زہرا, آپ یوں کرتی ہیں تقریر جناب زہرا, جس طرح چلتی ہے شمشیر جناب زہرا, مادر برو شبیر جناب
تھوڑا سا اور بیداری چاہیے. میں شعر پیش کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص سماعت کریں کہ کربلا سے ہو منا تیرا تقابل کیسا, کربلا سے ہو منا تیرا تقابل کیسا, کربلا سے ہو منا تیرا تقابل کیسا, ارے ہاجرہ خواب ہے تعبیر جناب زہرا, ہاجرہ خواب ہے تعبیر جناب زہرا. شعر ملاحظہ کریں. جا کے معراج سے جس نور کو لائے تھے رسول, جا کے معراج سے جس نور کو لائے تھے رسول, جا کے معراج سے جس نور کو لائے تھے رسول, ہے اسی نور کی تصویر جناب زہرا, مادر شبر و شبیر جناب زہرا. اب یہ حقیقت ہے, پیش کرتا ہوں سماعت کریں بطور خاص سماعت کریں. خلد میں جائیں گے کس طرح علی کے دشمن, خلد میں جائیں گے کس طرح علی کے دشمن, خلد میں جائیں گے کس طرح علی کے دشمن, باب جنت پہ ہے تحریر جناب زہرا, باب جنت پہ ہے تحریر جناب زہرا. یہ بھی شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. یہ جو پیوند لگاتی ہیں ردا میں اپنی, یہ جو پیوند لگاتی ہیں ردا میں اپنی, یہ جو پیوند